बिलाल समीना के आते ही घर का माहौल क्यों खुशगवार हो गया, इसका क्रेडिट किसको जाता है। ये खुशगवार माहौल पहले भी हो सकता था, क्योंकि बिलाल समीना आज से 1.5 साल पहले भी इस घर में मौजूद थे, लेकिन यही खुशगवारी उस वक्त क्यों नहीं थी। और आज की वीडियो में आयशा ने साबित करना शुरू कर दिया है कि वही होने लगा है जिस बात का डर था। यानी कुछ दिन की बस एक दिखावा कह लें था। अब वो जो सब्र का बांध है वो टूटने वाला है, और वो सब्र का बांध कब टूटेगा ये देखेंगे। वैसे तो अल्लाह ना करे कि ये टूटे, लेकिन यहाँ पे आसार कुछ ठीक नहीं लग रहे। बिलाल भी आज बड़ा ही एम्बेरसमेंट फ़ील कर रहा था आयशा की बातों से, कि ये बकवास करती हैं, ये बकवास करते हैं, मेरा बिलाल भाई है, बिलाल ने ऐसा किया, बिलाल ने थैंक यू नहीं किया। मुझे नहीं याद पड़ता कि बिलाल के वेलकम पे किसी ने भी कोई बैड कमेंट किया हो। सब ने ही आयशा की तारीफ़ की, और बिलाल समीना ने भी तारीफ़ की कि हमारा इतना अच्छा वेलकम किया आयशा बाजी, थैंक यू सो मच आयशा आपी, जो भी कहते हैं। तो मेरे ख़्याल में किसी ने भी नहीं कहा कि बिलाल ने थैंक यू नहीं कहा। लेकिन वही बातें हैं कि आयशा ने कई बार अपनी वीडियो में वो झूठ बोले हैं जो बातें कभी किसी ने कही भी ना हो, क्योंकि आयशा को पता है कि जितना ज़्यादा मैं लोगों से इस तरह की बातें करूँगी, दिल जलाने वाली, दिल को काटने वाली, उतना ज़्यादा जो है ना मैं ट्रोल होंगी। और आज इसने वही किया, तो ये चीज़ें इशारा कर रही हैं कि वही होगा जिसका डर था। दूसरी तरफ बिलाल को भी, आज बिलाल ने भी वही बात कर दी जो कि मैं काफ़ी दिनों से कह रही थी। अब कहाँ गए वो लोग जो मुझे बार बार कह रहे थे कि आप कर लें, आप कर लें, और क्या। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। बहुत शुक्रिया मेरी बहनों का कि जिनको मेरे रिएक्शन पसंद आ रहे हैं। देखिए, सच कड़वा होता है, और सच बोलते हुए मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है। जो चीज़ इंसान देखता है, इंसान उस पर बात करता है। जैसे हमारी फैमिली होती है, इसी तरीके से इनकी भी फैमिलीज़ हैं। और फिर ये हमें कहते हैं कि आप हमारी यूट्यूब फैमिली हैं, तो फिर हमारी राय का भी इनको एहतराम करना चाहिए कि अगर हम कोई इनको राय दे रहे हैं, किसी किस्म की कोई आइडिया दे रहे हैं, तो इनको इस चीज़ को मानना चाहिए कि हम इनकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं जिस तरीके से समीना बिलाल के आने के बाद से एक ही राग अलाप रही हूँ, शायद आप लोग इस राग से जो है ना बोर हो गए होंगे, कि आने वाले को इज़्ज़त दी जाती है, चाहे वो आपसे छोटा ही क्यों ना हो। इतनी लंबी जुदाई के बाद अगर कोई आया है और फिर आप गलती पे हो, और वो आप अपनी गलती सुधारने वाले हो, तो फिर उसको अहमियत दो, उस बंदे को अहमियत दो जो आया है, जिसके साथ आपने गलती की थी, जिसके साथ आपने बुरा किया था। आयशा ने अपनी गलती तस्लीम की, आयशा ने अपनी गलती की माफ़ी मांगी, अपनी गलती की जो है ना सारी वो क्या कहते हैं पछतावे सब ख़त्म किए, और उसने जो है ये सारा वेलकम करके और ये सारे काम करके खुश कर दिया अपने भाई को, सारी कदूरतें दिल से निकाल दी। इसी तरीके से बाकी लोगों के दिलों से ये कदूरतें, नफ़रतें क्यों नहीं जा रही, और ये जा नहीं रही, ये मैं कैसे कह सकती हूँ, क्योंकि मैं तो वही देख रही हूँ जो ये लोग दिखा रहे हैं। और जो मैं देख रही हूँ उससे मुझे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि अगर मेरा छोटा भाई बाहर मुल्क से आता है, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं उसको अपने घर दावत पे बुलाऊं। और इनके घर में अगर कोई दावत करने वाला है, तो वो शेफ़ आमना जी, वो ही अपने भाई की दावत नहीं करी। तो आज बिलाल ने भी अपनी माँ के सामने बैठ के ये बात कर दी कि बाकी दो फैमिलीज़ के भी तोहफ़े हैं, मगर जाएंगे उनके घर भी, वो दावत करेंगे तो हम ज़रूर जाएंगे, फिर हम इनके तोहफ़े भी लेके जाएंगे। अब क्या बोलेंगी वो ख़वातीन, वो औरतें, वो आईडीज़ आके जो कह रही थी कि आप कर लें बिलाल की दावत अगर आपको इतनी तकलीफ़ हो रही है। अब आप उसके बंदे के मुँह से ही सुन लें, उस इंसान के मुँह से ही सुन लें, उसने खुद ही इकरार कर दिया कि दावत करेंगे तो हम जाएंगे। तो ज़ाहिर सी बात है भाई, आने वाला बंदा खुद से नहीं कहेगा मैं आ गया मेरी दावत कर दो, ऐसा नहीं होता। ये तो उस बंदे को करनी होती है जो यहाँ पे पहले से मौजूद होता है, जिसको इंतज़ार होता है, जिसको ख्वाहिश होती है, जिसको मोहब्बत होती है। वो ख्वाहिश, वो मोहब्बत आमना और अली दोनों के दिलों से ख़त्म हो चुकी है। मोमिना तो चलो बहू है ना, उमैर तो चलो दामाद है, वो तो वैसे ही ठिकाने लगाएंगे उस चीज़ को कि नहीं भाई जितनी दूरी उतनी अच्छी। मोमिना चाहेगी कि हर वक्त मेरा जो है मेका मेरे घर आता रहे, और उमैर कोशिश करेगा कि आमना अपने मेके कम जाए, मेरे घर ज़्यादा आए, क्योंकि दोनों ही एक तरह के ही हैं। और फिर अब यहाँ पे जो एक बात मैंने देखी सुनी, और मैंने जो चीज़ इस घर में जज की, वो ये है कि समीना और बिलाल के आने से इस घर का माहौल क्यों खुशगवार हो गया, जबकि एक बेटा बहू ऑलरेडी पहले से यहाँ मौजूद थे, लेकिन उनके रहते इतना खुशगवार माहौल नहीं था। क्या आंटी इतनी खुश नज़र आती थी? क्या मरियम इतनी खुश नज़र आती थी? क्या आयशा इतनी चहकती महकती नज़र आती थी? नहीं।
علی اور مومنہ رہتے تو یہاں پہ تھے، لیکن نہ وہ اپنی علی بہنوں کو پیار دیتا تھا، نہ امپورٹنس دیتا تھا۔ اور رہی بات مومنہ کی، تو مومنہ تو کوشش یہ کرتی تھی کہ جتنا ہو سکے میں اپنے کمرے میں رہوں، کمرے سے باہر نہ نکلوں، اور اگر میں نکلوں بھی تو اپنے مطلب کے لیے نکلوں، جب کھانا بن جائے میں ٹیبل پہ آ جاؤں۔ تو یہاں پہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ تو اس لیے مومنہ علی کے رہتے اس گھر کا ماحول اس لیے خوشگوار نہیں تھا کہ 24 گھنٹے اس نے اپنے بچے جی دادی کو دیے ہوئے ہوتے تھے، دادی کے کمرے میں، دادی کے پاس، اور جی کوشش کھانا بنا ہوا ٹیبل پہ مل جائے، میں ٹیبل پہ آ کے کھا لوں۔ علی رات کو آتا، بیوی کو ٹائم دیتا، چھٹی والے دن بیوی کو ٹائم دیتا، جس طریقے سے ماں بہنوں کو ٹائم دینا چاہیے وہ نہیں دیتا تھا۔ وہ تو ذمہ داریوں سے، بہن کی شادی اور بہن کی شادی کی ذمہ داریوں سے بھاگ رہا تھا، اتنا غیر ذمہ دار بیٹا تھا۔ لیکن بلال نے آ کے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا، ثمینہ نے آ کے پیار دیا، ثمینہ نے ریٹرن میں پیار دیا۔ مومنہ عائشہ سے گھبراتی ہے، عائشہ سے بھاگتی ہے، مریم سے بھاگتی ہے، جی چراتی ہے، اس کے چہرے سے عیاں ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ گھبرا رہی ہوتی ہے، لیکن وہیں پہ اس کی اپنی بھابھی اقرا آ جائے، وہیں پہ اس کی اپنی جو بھابیاں ماں سب آ جائیں، وہاں پہ آپ ایکسپریشن دیکھیں۔ ایک اور میں آج ابھی تھوڑی دیر میں ویڈیو اپلوڈ کرنے والی ہوں، میں نے بنا کے رکھی ہے مومنہ پہ، جس سے میں آج بہت بڑے بڑے رازوں سے پردے اٹھانے والی ہوں، وہ آپ نے ذرا سننی ہے غور سے، اس میں آپ کو مومنہ کی ایک اور حقیقت میں آج بتانے والی ہوں۔ تو یہاں پہ مومنہ کی بات کر رہی تھی کہ اس لیے ان بیٹے بہو کے ساتھ اس گھر کا ماحول خوشگوار نہیں تھا، اور یہ والے آنے کے بعد خوشگوار اس لیے ہو چکا ہے کیونکہ ان کو ریٹرن میں بھی پیار مل رہا ہے۔ اگر عائشہ نے اتنا اچھا ویلکم کیا، عائشہ نے سب کچھ کیا، تو کیا آگے بلال اور ثمینہ نے ان کو پیار نہیں دیا؟ بڑھ کے عزت دی، بڑھ کے پیار دیا، اسی لیے اس گھر کا ماحول اتنا خوشگوار نظر آ رہا ہے، اور دیکھنے والے اپریشیٹ کر رہے ہیں نہ صرف بلال ثمینہ کو بلکہ ان کے ساتھ ساتھ عائشہ کو بھی۔ لیکن آج آنے والی ویڈیو میں جس طریقے سے عائشہ کا بیہیویئر نظر آیا کہ اس میں ان کا اپنا بھائی بھابھی، بلکہ آج کی ویڈیو میں جب کھانا لگتا ہے تو ثمینہ کو بھی امبیرسمنٹ ہو رہی ہے، ادھر بلال کو بھی امبیرسمنٹ ہو رہی ہے، ان کی اماں جی کو بھی امبیرسمنٹ ہو رہی ہے، یہاں تک کہ مریم بھی امبیرس ہو رہی ہے اس کی حرکتوں کی وجہ سے کہ وہ نان اسٹاپ بولے جا رہی ہے۔ مطلب سب ہی کہہ رہے ہیں بس چپ کر جاؤ، چپ کر، چھوڑ دو چھوڑ دو، اماں جی بھی کہہ رہی ہیں چھوڑ دو، ان کی عادت ہے چھوڑ دو، لیکن نہیں جی، نان اسٹاپ عائشہ بولے جا رہی ہیں۔ یعنی عائشہ کا صبر کا بان اب لگتا ہے ٹوٹنے والا ہے۔ جس طریقے سے آمنہ کی کل والی ویڈیو میں جوش اور ولولے کے ساتھ وہ آئی ہے، وہاں پہ پٹر 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 بولتی رہی ہے، تو اس چیز سے اندازہ ہو رہا ہے کہ بہت جلد جو ہے نا عائشہ اپنی اصل اس میں آنے والی ہے۔ لیکن اب شاید ویسا نہ ہو جیسا کہ پہلے ہوا کرتا تھا۔ اور جو بات میں نے شروع میں کی تھی کہ یہ خوشگوار ماحول اب کیوں ہے، آج سے 1.5 سال پہلے کیوں نہیں تھا؟ اس وقت بھی تو بلال ثمینہ تھے اس گھر میں، کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ وہاں پہ مومنہ بھی موجود تھی۔ اور میں نے آپ میرا شاید 1.5 سال پہلے والا ولاگ اٹھا کے دیکھیں، جب میں نے ان کے اوپر ریئیکشن دیا تھا، تو آپ کو اندازہ ہوگا میں اپنی ویڈیوز میں کئی بار یہ بات کرتی تھی عائشہ کو کہ عائشہ چاہتی ہے ثمینہ کے ساتھ صحیح ہونا، لیکن مومنہ جو ہے وہ شاید اس کو کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی ہے، یا عائشہ خود جیلس ہو کے مومنہ کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہے، کچھ ایسے ہی تھا جس کی وجہ سے یہ ماحول گڑبڑا ہوا تھا۔ لیکن اب کیا ہے کہ عائشہ نے یہ کام بہت اچھا کیا کہ مومنہ کو کنارے لگا دیا، کیونکہ کہتے ہیں نا یہاں پہ بھی بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، جب دیورانی جٹھانی ہو تو بڑے گھر میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو یہ کام بہت اچھا کیا کہ آپ نے ان کو الگ کر دیا۔ پھر آج آنے والی ویڈیو میں جس طریقے سے ثمینہ مریم کو عزت دے رہی ہے، بلال مریم کا خیال کر رہا ہے کہ ایک موقع پہ مریم اتنی زیادہ ایموشنل ہو گئی تھی جب پرفیوم لیا، اور اس نے کہا کہ دیکھو بلال میرا کتنا خیال کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ مجھے کیا چیز پسند ہے، اس نے میری اس چیز کا احساس کیا، مجھے بہت اچھا لگا میرے بھائی میرے ساتھ ایسے کر رہا ہے۔ بہنوں کی دلوں سے دعائیں نکلتی ہیں اور بہنوں کا خیال کرنا چاہیے، اور جس طریقے سے ثمینہ اور بلال مریم کو پوچھ رہے ہیں، مریم کا خیال کر رہے ہیں، ہر ولاگ میں مریم آتی ہے، تو یہ چیزیں سبسکرائبر دیکھنا چاہتے تھے، ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ مریم کی کون رسپیکٹ کرتا ہے کون نہیں۔ جس طریقے سے دیکھا جائے عائشہ سگی بہن ہو کے بہن، جبکہ بہنیں بہنوں کی دوست ہوتی ہیں، آمنہ پہ مطلب گر رہی ہوتی ہے، آمنہ کے بغلوں میں گھس رہی ہوتی ہے، اتنا برا لگتا ہے جس طرح سے وہ چپکتی ہے آمنہ کے، اتنی ہی نفرت یہ مریم سے کرتی ہے۔ اور آج آنے والی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں بلال کی کہ جس طریقے سے مطلب جب مریم یہ بات کر رہی ہے اس اسٹریٹنر کو لے کے، تو کس طریقے سے عائشہ نے منہ بنایا، میرے تھمبنیل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں
کہ آنکھیں چڑھا رہی ہے کہ کیوں مریم بات کرتی ہے. اور یہ چیز اس نے آج نہیں بلکہ اس پزا والی ویڈیو میں بھی کی ہے. نہیں سوری، جس دن یہ لوگ ڈنر کرنے گئے ہیں، گھر آنے پہ بھی عائشہ نے ایسے ہی ماں کو یوں آنکھیں یوں گھما کے دیکھا. مطلب عائشہ سمجھتی ہے کہ بس اس گھر میں صرف میں ہی عقل مند ہوں، یا میں ہی بات کر سکتی ہوں، میں ہی بول سکتی ہوں، باقی اگر مریم بولے گی تو وہ فضول ہے، مریم کی باتیں فضول ہیں اور مریم کو امپورٹنس نہیں دیتی. یہی فرق ہوتا ہے جو انسان اپنی بہن بھائیوں میں کر کے ان کے دلوں میں تو نفرت ڈالتا ہی ڈالتا ہے. جو دیکھنے والے ہیں ان سے بھی پھر تنقید لیتا ہے اور تنقید کا نشانہ بنتا ہے کہ آپ سگی بہن ہو کے اپنی بہن کے ساتھ ایسا کرتی ہیں. تو ویسے مریم کے ساتھ یہ کچھ نیا نہیں کیا اس نے. مریم کی شادی میں، مریم کی شادی سے پہلے، مریم کی شادی کے بعد، اور اب جو مریم کے ایکس سسرال والوں کے ساتھ مل کے جو حرکت کی تھی عائشہ نے، تو میں کہتی ہوں یہ سگی نہیں، سوتیلی بہنوں سے بھی گھٹیا حرکت ہے. جو سوتیلی بہنیں بھی نہ کریں یہ وہ حرکت ہے. خیر اللہ پاک اس کو ہدایت دے. اور آج کی ویڈیو میں نان اسٹاپ بولنے پہ لوگوں نے خوب تنقید کی عائشہ کی کہ بھائی تھوڑا کنٹرول کرو، تھوڑا سا ہضم کرو. باقی رہی بات گفٹس پہ کہ گفٹس تو گفٹس ہوتے ہیں. گفٹس کی میں کہتی ہوں کوئی پرائس لیس ہوتے ہیں گفٹس. بس نیت دیکھنی چاہیے انسان کی کہ کون کس کو کتنا پوچھ رہا ہے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کیا دے رہا ہے. میں تو سیدھی اور صاف سی بات کرتی ہوں ہمیشہ. میں لوں گی اجازت. اللہ حافظ.